اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ عقل اللہ کی جانب سے وہ ہدایت کا نظام ہے کہ جو انسان کے وجود میں رکھا گیا ہے، لیکن خدا کا اس سے بڑھ کر لطف و کرم انسان پر یہ ہوا کہ عقل کے ساتھ ساتھ، چونکہ ایک امکان تھا بلکہ ایسا ہوتا رہا کہ انسان نے اس عقل کی دولت سے استفادہ نہیں کیا اور توہمات کا شکار ہوتے ہوئے عقل کو ایک طرف رکھ کر کے گمراہی میں مبتلا ہوا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی مزید ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر ہر زمانے میں اپنی قوموں کے سامنے، اپنی امتوں کے سامنے آتے اور ان کو ہدایت فرماتے، انہیں گمراہی سے نکالنے کی کوشش کرتے، ان کے سامنے اللہ کا پیغام یعنی رسالت الہیہ کو رکھتے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جو اللہ کے انبیاء کی باتوں کو سن کر، ان کے پیغام کو سن کر اس پر ایمان لے آتے، کیونکہ خود اس اللہ کے پیغام میں، ان کی رسالت میں، ان کے میسج میں اس قدر جان ہوتی اور اس قدر حقانیت ہوتی کہ واقعاً ایسے لوگ کہ جو ضدی نہ ہوتے اور اپنے فہم و فراست سے کام لیتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ صاحب رسالت جو ہمارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے، یہ واقعاً ہماری طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ واقعاً پیغام ہدایت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ جو انبیاء پر ایمان نہ لاتے اور ان کی مخالفت شروع کر دیتے اور ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی ان کے سامنے معجزات پیش کرتے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے، انہیں قانع کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم اللہ کی جانب سے تمہاری طرف آئے ہیں۔ اور وہ معجزات ایک حجت بن کر ان کے سامنے پیش کیے جاتے، یعنی حجت بنا کر، تاکہ کسی کے اوپر کل کوئی جو ہے عذر باقی نہ رہے، اور یہ معجزات ہیں، یہ دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں۔ معجزات دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لاتے۔ اب آج کے اس درس میں اور آج اس کے مختصر سے بیان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کا ایمان ہے۔ ایک ایمان یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء جو باتیں کرتے، جو دلیل اور برہان کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اپنا پیغام پیش کرتے، تو جو لوگ اس پیغام کو سمجھ کر ایمان لاتے ان کے ایمان کی کیفیت ایک طرح کی ہوتی، اور کچھ لوگ جو کہ پیغام کو سمجھ کر نہیں بلکہ وہ انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے، تو ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ جو معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے والے ہوتے ان کا ایمان کمزور ہوتا، اور معجزہ بذات خود ایک مطلوب چیز نہیں ہے۔ معجزہ ایک آخری علاج کے طور پر انبیاء الہی یا اولیاء خدا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی ضدی یا کوئی ہٹ درم انسان بھی ایسا نہ رہ جائے کہ جس کے لیے ہم اپنی کوشش نہ کریں اور اسے حق کی طرف نہ بلانے میں کوئی کسر چھوڑیں۔ لہٰذا وہ معجزات پیش کیے جاتے تھے، لیکن معجزات دکھا کر لوگوں کو عاجز کر کے جب وہ لوگ سرنڈر ہو جاتے تو ایمان لاتے، تو یہ ایمان کافی نہ ہوتا، یہ کمزور ایمان ہوتا۔ اور اب ان کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا کہ وہ اولیاء خدا، انبیاء خدا کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھیں، تعلیمات دینی کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کی طرف سے پیش کیے گئے عقائد کو جانیں، پرکھیں اور ان پر معرفت کے ساتھ ایمان لائیں۔ اگر یہ مرحلہ طے نہ ہو کریں تو پھر ان کا ایمان اپنی جگہ پر کمزور ہی رہے گا، اور ایسا کمزور ایمان
उसे बहुत खतरात लाहिक होते हैं कि वो किसी वक़्त भी ज़ाइल हो सकता है या कोई और होशियार इंसान ऐसे इंसान को गुमराह कर सकता है। चुनांचे हम कुरान मजीद में ही देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोह तूर पर जाते हैं 40 दिनों के लिए, तो पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी जादूगर एक ऐसा काम करता है, उन लोगों के सामने एक ऐसा शब्दाबाज़ी करता है कि वो जादूगर एक बछड़ा बनाता है कि जो वो बछड़ा बोलना शुरू कर देता है। तो सामरी जादूगर के इस बछड़े को देखकर लोग काफ़िर हो जाते हैं, हज़रत मूसा पर ईमान उनका ख़त्म हो जाता है और वो उस बछड़े की पूजा में मसरूफ़ हो जाते हैं। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस अपनी कौम में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कौम के बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके हैं और ये बात उनके लिए बहुत नागवार गुज़रती है। वो लोग क्यों गुमराह हुए? हकीकत में वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत को समझकर ईमान न लाने वाले थे, बल्कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअजिज़ात को देखकर अपने नबी पर वो ईमान लाए थे। लिहाज़ा वो लोग कि जो असाए मूसा को देखकर मूसा पर ईमान लाए थे, उन्होंने जब मूसा की गैर मौजूदगी में सामरी का वो काम कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअजिज़ात से किसी हद तक मिलता-जुलता था, उस वो जादू को देखकर वो काफ़िर हो गए। तो ये बात ये है कि ये चीज़ हमें इस तरफ रहनुमाई करती है कि ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान अल्लाह के दीन को समझे, अपने नबी की नबुव्वत और रसालत को समझे और इमामों पर ईमान रखता है, तो इमामों की इमामत को समझकर ईमान लाए। यही हाल हम ये देखते हैं कि जब आखिरी नबी जो हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में तशरीफ़ फरमा होते हैं, उनके सामने अल्लाह का दीन पेश करते हैं, अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बगैर मोजज़ात को देखकर उस पैगाम की हक्कानियत को दर्क करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वाक़ईन आपसे तकाज़ा करते हैं कि उनके सामने पैगंबर अकरम कुछ मोजज़ात पेश करें। चुनांचे हज़रत बाज़ लोग ये तकाज़ा करते हैं कि ए नबी अगर आप वाक़ईन ए मोहम्मद अगर आप वाक़ईन नबी हैं तो इस तरह से कहिए कि वो चलकर आपकी तरफ आए। कभी जो है वो चाँद को 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया जाता। कभी जो है वो कोई शख्स आज़माने के लिए अपने हाथों में कंकड़ लेकर पैगंबर अकरम के सामने आता और पूछता कि बताओ मेरे इस हाथ में क्या है? और जब वो हाथ खोलता तो वो कंकड़ जो है वो मोजज़ाती तौर पर कलमा पढ़ रही होती। तो ये वो मोजज़ात थे। तो अब ये सारे जो लोग हैं, ये बराबर नहीं हैं। जो मुज़ाहद देकर ईमान लाए, तो उनका ईमान उनको खतरा लाहिक है कि वो किसी वक़्त भी ज़ाइल हो सकता है। लिहाज़ा हम देखते हैं कि पैगंबर अकरम की रहलत के बाद वो लोग कि जिन्होंने पैगंबर अकरम के जो जानशीन हैं जानशीनान बरहक हैं, उनका साथ कभी ना छोड़ा। अम्मार यासर जैसे लोग, सलमान फ़ारसी जैसे लोग, सासा बिन सहोन जैसे लोग, ये वो लोग थे कि जो जिन्होंने जब ईमान लाया था, तो इन्होंने पैगंबर से मोजज़ात का मुतालबा नहीं किया था। ये मोजज़ात को देखकर ईमान नहीं लाए थे। लिहाज़ा इनका ईमान कवी था। ये रसालत रसूल को समझकर कल नबी का कलमा पढ़ा था। लिहाज़ा अपने नबी जब उन्होंने फ़ाक़िद पाया यानी जब पैगंबर अकरम रहलत फ़रमा गए तो उसके बाद वो समझते थे कि हमारे नबी का जानशीन हकीकी कौन हो सकता है। लेकिन जो मुअजिज़ात को देखकर या किसी और चीज़ से मरऊब होकर मसलन फ़तह मक्का हुई, तो फ़तह और जिसको कहते हैं ना इस्लाम की फ़तूहात के दबदबे को देखकर जो लोग मसलन मुसलमान हो गए थे, तो अब देखते हैं कि ये मसाइल पैदा हुए। वही हज़रत मूसा वाली कौम का मसला पेश आ गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत सारे सामरी जो है वो पैदा हुए, जिन्होंने उनको गुमराह किया और अपने पीछे लगा दिया और पैगंबर अकरम के जो हकीकी जानशीन थे वो तको-तन्हा रहे और मसाइब का शिकार होते रहे। ये बात सिर्फ़ उसी ज़माने की नहीं है। हमारे लिए पैगाम ये है कि आज जिस ज़माने में हम ज़िंदगी बसर करते हैं, हमें भी जायज़ा लेना चाहिए कि हमारा ईमान उसकी बुनियाद क्या है?
ہمارے میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس لیے مومن ہیں یا اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لہٰذا انہیں معجزات دکھا کر بھی مومن یا مسلمان بننے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، صاحبان ایمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، لہٰذا وہ مومن بن گئے، مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہ ایمان، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ یہ ایمان اس کی سطح کتنی ہے، تو یہ وہ ایمان اسی طرح کا ہے جس طرح کے گزشتہ ادوار میں لوگ کسی وجوہات پر وہ مومن یا بن جاتے یا مسلمان ہو جاتے، اور جس طرح ان کا ایمان خطرے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بھی لوگوں کا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اور بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ پھر تاریخ دہرائی جا سکتی ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی سامری موجود ہو سکتے ہیں نہیں بلکہ ہوتے ہیں، کہ جو دین کے نام پر ہی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، جو دین کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے زہری کوشش نہیں کرتے، بلکہ دین کے عقائد کا نام ہی استعمال کر کے ایسے انداز میں عقائد کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بالکل جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم میں لوگ جو ہے وہ سامری کے چکر میں آ گئے، آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا امر اس کی بات کا ہے کہ اگر لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے لطف و کرم سے جو ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مومن والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ایک ریڈی میڈ اسلام اور ریڈی میڈ ایمان مل گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اماموں کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ گمراہی کا چانس اور ہائی جیک ہونے کا چانس ختم ہو جائے۔ اپنے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے نبی کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے نبی نے جو توحید، ہمارے ائمہ نے جو توحید بیان کی ہے، ہم اس توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختصر اگر کہوں تو یوں کہ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے عقائد جو ہیں، توحید کو سمجھیں، عدل کو سمجھیں، نبوت کو سمجھیں، امامت کو سمجھیں، معرفت بڑھائیں، وگرنہ ہمیں جو ایک اللہ کے لطف و کرم سے ایمان نصیب ہوا ہے وہ خطرے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں کوئی عالم نما جو دور جدید کا سامری اپنا جادو چلا کر، اپنی خطابت کا جادو چلا کر، اپنے اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان اس کی بنیاد معرفت ہوئی، اگر اس کی بنیاد علم ہوا، تو یقیناً ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان بس اس بنیاد پر ہوا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہی خطرہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم کو سامری سے خطرہ تھا، یا پیغمبر اکرم کے ابتدائی زمانے میں ان کی رحلت کے بعد ان کی امت کو جو خطرات لاحق ہوئے، اور ان کو اس وقت کے سامریوں نے اپنے انداز کے جادو کے ذریعے گمراہ کیا، اور کیا ہوا پھر وہ لوگ اس زمانے میں وقت کے اماموں کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا، پھر کربلا پہ وجود میں آئی، پھر کیا ہوا، رسول کے جانشین زندانوں میں گرفتار ہوئے، پھر کیا ہوا، رسول کے جانشینوں کے جنازوں پر تیر چلے، پھر کیا ہوا، رسول کے اس عظیم جانشین مولا کائنات کے سر پر تلوار چلائی گئی اور شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے دین کے عقائد کو صحیح طور پر سمجھیں اور کسی سامری کے ہتھے مت چڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔